بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ سب اچھا چل رہا ہے؟ زندگی کے شب و روز اچھے گزر رہے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوشیوں بھری زندگی سے نوازے۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے ناظرین کرام، میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں بات کی طرف۔ ناظرین کرام، ہمارا دنیا میں رہنا آنا مقصد اللہ پاک کی ذات کو پہچاننا۔ جو بندہ اس مقصد کے پیچھے چل پڑے تو زندگی کی لذت بھی آتی ہے، وقت گزارنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ جو صرف اور صرف اسے انجوائے سمجھتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں، زندگی بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ چاہتے ہیں، چونکہ بندہ جو ہے اللہ کریم کا نائب ہے، اللہ کی ذات کا اسے مظہر ہونا چاہیے۔ لیکن ہم بعض کا سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ جو زندگی عطا کی گئی ہے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہونی، ہم نے یہیں رہنا ہے۔ اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھتے ہوئے حدود و قیود کے پاسداری نہیں کرتے۔ رولز اصول جو انسان ہونے کے ناطے انسان پہ یا مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان پہ نافذ ہیں، ان کا قطعاً کوئی خیال نہیں کرتے۔ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ظاہری رنگینیاں ہیں ہمیشہ رہیں گی، اس سے جو نعمتوں سے جو ملی ہوئی ہیں میسر ہے ان سے فائدہ اٹھا رہے، یہ لافانی ہے، لامحدود ہے۔ یہ نعمتوں کا سلسلہ لامتناہی چلتا رہے گا۔ ان کے نزدیک بس کھاؤ پیو اور مر جاؤ، یہ ہے۔ لیکن شرعی نقطہ نظر سے اسلام نے بتایا کہ انسان کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اس سے پوچھ گچھ ہوگی، جتنی اسے نعمتوں سے نوازا گیا، جتنی اسے فیسلٹیز ملے گی، ان کا سوال ہوگا۔ انسان شتر بے مہار نہیں ہے، حدود و قیود کی اسے پاسداری کرنی پڑے گی، رولز اصول کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اور رولز اصول اس لیے لاگو ہیں کہ اپنا قبلہ درست کر سکیں اور اپنی ہستی کو پہچان سکیں کہ ہم کیوں ہیں، ہمارا وجود کیوں ہے، کیوں بنا ہے۔ ہر چیز کا جبکہ ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہمارا بھی مقصد ہوگا نا۔ تو ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اس کے احکامات کے مطابق چلنا۔ جو اس شاہراہ پہ چلتے ہیں تو زندگی کا وہ اصل مزہ وہ حاصل کرتے ہیں، پھر مرنے کا بھی انہیں مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مقصد کے مطابق چلے، جو ان کا اصل مقصد تھا اس کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی۔ جو ظاہری رنگینیوں میں کھو گئے، عمر گزر گئی، وقت کا خیال نہ کیا، اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو پھر آپ سوچئے کہ اس طرح کا تو ایک گھر میں بھی کوئی بندہ رہ رہا ہو جو اپنی وقت کو، اپنی ہستی کو نہ پہچانتا ہو، جو حدود و قیود، وہ معاشرے کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ جو حدود و قیود اصولوں کی پاسداری نہ کرتا ہو۔ ایک بادشاہ تھا نا، اس نے بہت اچھا محل بنایا، بہت خوبصورت محل بنایا، جو اپنی خوبصورتی کا وہ اپنی آپ مثال تھا، اس کی کوئی مثل نہیں تھی۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ جو وقت ایک متعین میں اس سارے محل کو دیکھ لے گا، اس کا وزٹ کر لے گا، اس کو جو ہے نا یہ محل اس کو عطا کر دیا جائے گا، یہ محل کا وہ مالک بن جائے گا۔ یہ بات بادشاہ نے اعلان کے طور پہ کروائی، ڈنڈورا پیٹا گیا اور تشہیر کی گئی، خوب طرح اس بات کو مشہور اعلان کو کیا گیا۔ لوگوں نے سنا، بڑے حیران ہوئے، کئی سر پھرے آئے، لیکن وہ جو ہے نا جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو وقت متعین تھا اس کا کوئی بھی سارے محل کی جو آرائشیں تھیں، محل میں جو فیسلٹیز تھیں، محل میں جو پک ڈنڈیاں تھیں، شاہرائیں تھیں، محل میں جو صوفے تھے، قالین تھی، رنگینیاں تھی، خوبصورتی تھی، اس میں کھو جاتا، اور محل دیکھنے کا جو وقت متعین تھا اس کے اوپر پورا نہ اترتا، چونکہ وہ رنگینی اور خوبصورتیوں میں کھو جاتا تھا۔
تو پھر بات جو بادشاہ نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ جو نہ دیکھ پائے اسے مار دیا جائے گا۔ اب موت کے چنگل سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا تھا، وقت متعین میں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، محل سارے کو رنگینیوں میں کھو جاتا تھا، پھر وادے سے گزرنا پڑتا، بادشاہ اس کا سر قلم کروا دیتا۔ ایک ایسا بھی دنا آ گیا نوجوان دیہات سے اٹھ کے، بادشاہ کو کہا کہ یہ مجھے شرط منظور ہے، یہ شرط منظور ہے، میں دیکھوں گا اور وقت متعین میں دیکھوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ شرط یہ ہے کہ جو دیکھ نہ پایا اس کا سر قلم کروا دیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، وہ اپنی دھن کا پکا تھا، اس کے مزاج میں استقلال تھا، مستقل مزاج تھا، اس نے کہا کہ نہیں، کہ میں کروں گا۔ اب اسے محل کے صدر دروازے کے اندر انٹر کر دیا گیا، وہ انٹر ہوا اور جو ہے نا وہ ساری فیسلٹیز جو تھی، سہولتیں تھیں، پکڈنڈیاں، خوب باغات، حوض، فانوس، کمکمے، قالینیں، راہداریاں، صوفے، وہ ساری خوبصورتیوں کو اس انداز سے دیکھتا رہا، خاص انداز سے، کہ وقت متعین کے اندر اندر اس نے سارا جو محل تھا وہ دیکھ لیا اور وقت سے پہلے باہر آ گیا۔ جب باہر آئے تو بادشاہ نے پوچھا، ہاں جی دیکھ لیا؟ جی میں نے سارا دیکھ لیا۔ کہا کہ پہلے بندے آئے ہو کہ وقت متعین سے پہلے سارا باغ دیکھ کے آ گئے، سارا محل کا وزٹ کر کے آ گئے؟ تو آپ نے کس طرح کا طریقہ اپنایا کہ جو جتنے آئے وہ تو سارے ان رنگینیوں میں کھو گئے؟ کس نے اچھی طرح کوئی جو ہے نا فانوسوں کے پیچھے پڑ گیا، کوئی نہروں کے پیچھے پڑ گیا، کوئی باغات کو دیکھتا رہ گیا، کوئی کمکموں کی جو خوبصورتی تھی اس میں غرق ہو گیا، تو وقت نکل گیا اور انہیں جو ہے نا موت کے چنگل میں پھنسنا پڑا، موت سے کوئی چیز انہیں بچا نہیں سکی، تو پھر میں نے ان کا سر قلم۔ آپ پہلے بندے ہیں کہ جو تو قلیل وقت سے بھی پہلے، متعین جو وقت ہے اس سے بھی پہلے آپ دیکھ آئے ہو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ وہ سارے بے وقوف تھے، وہ ان رنگینیوں میں کھو گئے، کوئی فانوس کے پیچھے پڑ گیا، کوئی کمکموں کے خوبصورتی کے پیچھے پڑ گیا، کوئی راہداریوں کے چکر میں پڑ گیا، کوئی باغات کے چکر میں پڑ گیا، کوئی پرندوں کی چہچہاٹ جو تھی ان کے چکر میں پڑ گیا، کوئی نہروں کے خوبصورتی میں اس قدر مدہوش اور مستغرق ہو گیا کہ انہیں وقت کے چلے جانے کا، ختم ہو جانے کا احساس نہیں ہوا، یوں وہ موت کی آغوش میں چلے گئے، آپ نے انہیں مار دیا۔ لیکن میں جب بھی انٹر ہوا صدر دروازے پہ، میں نے آنکھیں نیم وا کر لی، آدھی کھلی آدھی بند کر لی، تقریباً بند کر لی، تو میں جو ہے نا وہ دیکھتا گیا اور زیادہ ان رنگینیوں میں مدہوش نہیں ہوا، مست نہیں ہوا، غرق نہیں ہوا، مستغرق نہیں ہوا، تو میں وقت سے پہلے ہی وہ سارا پھر کے دیکھ کے وزٹ کر کے میں آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ محل تو آپ ہی کا ہے، لیکن آپ اس حقیقت کو سمجھ گئے، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ محل اس کا ہو جائے گا، آپ اس حقیقت کو سمجھ گئے ہیں، محل آپ ہی کا ہے، لیکن آپ نے ایک دانش مندی کی ایک جو ہے نا آپ نے مثال قائم کر دی عقل مندی کی، کہ آپ ان ظاہری رنگینیوں میں کھوئے نہیں ہو، وقت متعین سے پہلے دیکھ کے اپنے آپ کو بچا کے آپ جو ہے نا واپس آ گئے ہو۔ تو ناظرین کرام، وہ جو محل ہے وہ کون سا؟ وہ جنت ہے سے سمجھ لیں، اور بادشاہ اللہ کریم کی ذات ہے۔ آنکھیں کھول کے اس کی رنگینیوں میں کھو جانے والے، ان ظاہری خوبصورتیوں میں غرق ہو جانے والے وہ لوگ ہیں، مثلاً ہم سمجھ لیں، ہم ہیں کہ جو ظاہری رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، خوبصورتیوں میں غرق ہیں، اور آنکھیں نیم وا کر کے گزر جانے والے دانش مند، عقل مند لوگ وہ ہیں جو زندگی کے مقصد کو جنہوں نے پا لیا اور کامیاب ہو گئے، اس دنیا بھی کامیاب ہو گئے، اور بروز معاشر بھی ان کی اللہ کی طرف سے اچھی توازن کی جائے گی، جنتوں میں رہیں گے وہ با مقصد لوگ جنہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، ہم بھی ایسے ہیں کہ ہم بعض اوقات ان ظاہری رنگینیوں میں کھو کے حقیقی مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ تو اسلام دین فطرت ہے، چونکہ اعتدال کا راستہ بتاتا ہے۔ اگر اس طرح ہم کھو جائیں اس شہد کے قطرے کی طرح کہ جس میں چونٹی نے جب سائیڈ سے، کناروں سے مزہ لینا چاہا تو کامیاب رہی، اس نے کہا کہ میں تھوڑے وقت میں کیوں نہ زیادہ مزہ لے لوں، تو اس میں وہ غوطہ زن ہو گئی، اس میں ڈوب گئی،
جب وہ ڈوب گئی، اس نے کہا میں یعنی اس طرح کر کے غوطہ زن ہو کے بہت سارا مزہ لے لوں گی. جب وہ غوطہ زن ہوئی تو پھر چپک گئی ساتھ ہی، پھر باہر نہ نکل سکی، اس مزے میں غرق ہو گئی، اور پھر اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے. جو اس طرح کی سوچ لے کے دنیا پہ رہتے ہیں تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، اللہ کے حضور عاجزی انکساری کرتے رہنا چاہیے. اگر ہم اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اپنائیں تو پھر یہ دنیا بھی بہت لذت سے گزرے گی، لذت حاصل کر سکیں گے، سکون سے گزرے گی، اطمینان رہے گا، تسلی رہے گی، تشفی رہے گی. اگر اس کی چونٹی کی طرح اگر اس میں پھنس گئے تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو ناظرین کرام، یہ بات اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، بری لگے تو معذرت اصلاح بھی کر سکتے ہیں. ساتھ یہ بھی میں عرض کروں گا کہ ایک دفعہ پھر عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. السلام علیکم.